اچھا علی بھائی، اگلا جو کوسچن ہے نا، یہ بار بار میرے سے پوچھا کہ اب آپ کے ایک بڑے قریبی، آپ کے نام لیے بغیر بات نہیں، نام کے بغیر کرو، آپ کے قریبی شاگرد ہیں، یہ کسی غالی شیعہ وغیرہ کی طرف سے نہیں، آپ کے اپنے قریبی شاگرد کی طرف سے جو آپ کے بڑے قریب ہیں، اور وہ آپ کی بات سے انہوں نے یہ فہم لیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ انجینئر صاحب کا یہ بیان موجود ہے ریکارڈنگ میں نے نہیں سن رکھا یا شاید بھول رہا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ انجینئر صاحب نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جب حضرت مولا علی علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی ہے، یہ جو ناراضگی کے بعد جو خلافت کا ابتدائی ایشو تھا، تو اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شدید رو پڑے ہیں، اور ان کا رونا یہ چیز ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہمارے سے معاملہ مس ہینڈل ہو گیا، آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ اب انجینئر صاحب سے آپ نے یہ پوچھنا ہے، ریکارڈنگ میں لانا ہے، میں بھی سنوں گا کہ جب انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمارے سے مس ہینڈل ہو گیا ہے، تو ان کو اول تو یہ کرنا چاہیے تھا کفارہ، کہ کہتے چلو اب آپ کے حوالے خلافت کر دیتا ہوں، اگر نہیں کی تو اپنے پاس نومینیٹ کر دیتے، کیوں نہیں نومینیٹ کیا؟ اس کا جواب دیکھیں نا، آدھی بات پیش کر رہے ہیں، یہ وہی ہے جو منکرین حدیث کے سوالات ہیں۔ میں نے جو حدیث بیان کیا اس حدیث میں اس کا جواب بھی موجود ہے، اور وہ میں نے جواب بھی بیان کیا۔ یہ حدیث قرطاس میں نے مسئلہ 55B میں بیان کیا تھا کہ جب الٹیمیٹلی صلح ہوئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے۔ کس بات پہ روئے یہ بھی میں نے بتایا۔ وہ یہ بات نہیں تھی کہ مجھے خلیفہ کیوں نہیں بنایا، یہ تو آپ اپنا لقمہ تو میرے منہ میں نہ ڈالیں۔ اس میں الفاظ ہیں، حضرت علی نے کہا اے ابو بکر، اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے، اس امر خلافت میں ہم آپ سے حسد نہیں کرتے۔ آپ کو تو جواب مل گیا، ان کے تو بس لیکن اہل بیت رسول کے ناطے کیا ہمارا یہ رائٹ نہیں تھا کہ اس امر خلافت کے مشورے میں آپ ہمیں بھی شامل کرتے؟ مشورے میں، یہ نہیں کہا کہ مجھے خلیفہ چنتے۔ اور یار مولا علی تو اپنے روحانی باپ سے خلافت نہیں مانگ رہا، رسول اللہ، صحیح بخاری میں ہے، حضرت عباس نے کہا کہ میں بنو ہاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں، اور حضور کی شکل مبارک سے مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ زندہ نہیں رہیں گے، آؤ ہم خلافت مانگ لیتے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں کبھی بھی رسول اللہ سے خلافت نہیں مانگوں گا، کیونکہ اگر حضور نے ہمیں انکار کر دیا تو حضور کی امت کبھی بھی بنو ہاشم کو خلیفہ نہیں چنے گی۔ حضرت علی کو یہ بھی پتا تھا حضور انکار کر دیں گے، پھر چوتھا خلیفہ بھی نہیں سی ہونا مولا علی نے، ٹھیک ہے۔ مولا علی نے تو حضور سے خلافت نہیں مانگی ہے، تو انہوں نے حضرت ابوبکر سے کہنا تھا، تو بات ہی بالکل غلط ہے۔ اس میں موجود ہے ہم آپ سے حسد نہیں کرتے، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے کہ کوئی خواہش کرنے والا خواہش کرے گا، لیکن اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی پہ راضی نہیں ہوگی۔ اب اس جملے کے اندر کیا حکمت چھپی تھی، وہ حضور کی وفات کے بعد ظاہر ہوئی کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے اوپر لوگ اکٹھے ہو گئے، حالانکہ مانگنے والے نے مانگی تھی خلافت، کس نے؟ سعد ابن عبادہ نے۔ مولا علی کا ذکر نہیں جو ہو رہا، آپ سمجھو، مولا علی درویش بندہ سی، اور دوسرا مولا علی کو ضرورت نہیں تھی خلافت کی۔ میرے بھائی، رسول اللہ کے گھر والے جو ہیں وہ تو کنگ میکر ہوتے ہیں، ان کو خود کنگ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا سب سے بڑا ثبوت اس حدیث میں یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت علی نے پیغام دے کے ابو بکر کو اپنے گھر بلوایا ہے۔ سرکار ذرا امیجن کریں، کوئی چھوٹا ہے بڑے کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے آگے، یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ سٹنگ پرائم منسٹر کو کہ آؤ مجھے آگے گھر میں ملو، سوائے اس کے کہ آپ کنگ میکر ہو۔ تو حضرت ابوبکر سمجھتے تھے یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں، ان کا صدقہ ہی ہمیں یہ سب کچھ ملا ہوا ہے۔ یہ صدقہ وہ بریلویوں اور شیعوں والا نہیں، یعنی ان کی وجہ سے، اس گھرانے کی برکت سے اللہ نے ان کو چنا ہے نبوت کے لیے، ان کی وجہ سے ہی ہم یہ فیسلٹی ویل کر رہے ہیں۔ اسی لیے بخاری میں الفاظ ہیں، محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو، حضرت ابو بکر کا قول ہے، اور امام بخاری نے اس کو حسن و حسین کے چیپٹر میں لیا ہے، امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لیا۔ حضرت ابو بکر بھی کہہ رہے ہیں بھی جس نے حضور کے قریب ہونا ہے نا، بس حضور کے گھر والوں کو راضی کر لو۔ یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ رسول کے قریب ہونے کے لیے حضرت فاطمہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، مولا علی کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ کبھی صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو اہل بیت کے مقابلے پہ دیکھا نہیں۔ میرا چیلنج ہے، یہ جب یہ کمپیریزن کرانا شروع کرتے ہیں نا، فلانے دا پہلا نمبر، فلانے دا چوتھا نمبر، فلانے دا تیسرا، یہ آپ نمبرنگ ضرور لگائیں، اہل بیت کو سائڈ پہ کریں۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ ابو بکر کی جگہ پہ ہوں، حضور نے آپ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہو، کیا آپ کبھی یہ جرت بھی کریں گے حضور کی بیٹی کو اپنے مقابلے پہ اس حوالے سے کھڑا کریں کہ میں سے بہتر ہوں؟ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے آپ کہیں گے یار اس کے باپ نے مجھے مسلمان کیا، ٹھیک ہے،
یہ جنتی عورتوں کی سردار حضور کی بچی، اور یہاں تک حضور کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اتنی باتیں سننے کے بعد آپ فاطمہ کے ساتھ اپنے مرتبے کو کمپیریزن کریں گے؟ آپ بے شک کرتے رہے. حضرت ابو بکر نے کبھی جرت نہیں کی کہ میں فاطمہ سے بہتر ہوں، میں علی سے بہتر ہوں، میں خدیجہ سے بہتر ہوں. ان کے دماغوں میں یہ فطور ہوتے ہی نہیں تھے. وہ تو اہل بیت رسول کو رسول اللہ کے قرب اور اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے. وہ تو چوزن پیپل آف گاڈ ہیں اہل بیت رسول. دیکھیں نا، نماز میں آپ ان پہ درود پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. صحابہ پہ نہیں پڑھ رہے. بعض ناسبیوں نے آل محمد سے مراد کہا کہ آل کا ترجمہ ہوتا ہے والا، جس طرح قرآن میں ہے آل فرعون، تو اس سے مراد ہے فرعونی. اور آل موسیٰ، تو آل محمد سے مراد ہے نبی کے سارے ساتھی. ہم نے کہا رکو ذرا، صبر کرو، رسول اللہ سے بھی پوچھ لو. بخاری کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل البیت پر کیسے درود پڑھیں؟ تو آپ نے کہا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور میں یعنی اس حوالے سے غامدی صاحب نے تو یہ دلیل نہیں پیش کی. غامدی صاحب سے جب سوال ہوا نا، مجھے تھا کہ غامدی صاحب کہیں ڈنڈی نہ ماریں، کیونکہ ان میں تھوڑی بہت مجھے بعض اوقات فیل ہوتا ہے وہ ناسبیت والا ایلیمنٹ. میں نہیں کہتا وہ ناسبی ہیں. تو انہوں نے کلیئر کٹ انہوں تو خیر دلیل کے بغیر ہی بات کرنی ہوتی ہے نا، اپنا موقع بھی دینا ہوتا ہے. تو ان کے معنی انہوں نے کہا یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے. وہ سوال پوچھا آل محمد میں کیا وہ، انہوں نے کہا یار یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے. آل محمد سے مراد حضور کے گھر والے ہیں. صحابہ کرام کہاں سے ہو گئے آل محمد؟ حالانکہ وہ چاہتے تو کہتے قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے. تو میرا کلپ آ جاتا غامدی صاحب رکو ذرا، صبر کرو، رسول اللہ سے بھی پوچھ لو. صحابہ کہہ رہے ہیں آپ اور آپ کے اہل البیت پر کیسے درود پڑھیں؟ تو کیا حضرت ابو بکر کا کبھی دعویٰ ہے کہ ہم اہل البیت ہیں؟ حضرت عمر کا یہ دعویٰ ہے؟ حضرت عمر تو خود ام کلثوم کا رشتہ حضرت علی سے مانگ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میرا رشتہ اہل البیت سے نکل آئے. اب مجھے بتائیں اس کے بعد آپ یہ کس طرح کہہ دیں کہ حضرت عمر اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل مانتے ہوں گے؟ یار جو ان کی بچی کا رشتہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ میری بھی نسبت تھوڑے نال جڑ جائے، تو آپ کو یہ وسوسہ بھی کیسے آ گیا کہ حضرت ابو بکر عمر اہل البیت سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوں گے؟ میں اپنی کو ورڈکٹ نہیں دے رہا، میں آپ کو لاجیکل تھنک آؤٹ آف باکس کرنے پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صحابہ اور اہل بیت کو کمپیئر نہ کیا کریں. اہل بیت کے ساتھ کوئی بھی کمپیئر نہیں ہو سکتا، وہ حضور کے گھر والے ہیں. آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ آپ گمراہ ہوں اور آپ ایک نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں تو آپ یہ بازو اوپر کر کے نبی کے گھر والوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے. نہیں، آپ تو یہ کہیں گے کہ بس نبی کے گھر والوں کی شفاعت مجھے قیامت والے دن مل جائے، میں نبی کے گھر والوں کو خوش کروں، حضور خوش ہو جائے. اور یہی تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو. اور امام بخاری نے اس کو امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ڈالا، حسن و حسین کے چیپٹر میں ڈالا ہے. قلعہ ہی ٹھوک چھڑیا انہوں نے. اور اگلی بات سنیں جو میں نے بڑی ایک ٹروتھ ریویلنگ، مشکات شریف آپ کھولیں، 3 جلد میں صحابہ کے فضائل کے چیپٹر ہیں. امہات المومنین کا چیپٹر الگ ہے اور اہل بیت کا چیپٹر الگ ہے. اب مشکات والے بزرگ تو انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں سنتے تھے، یہ تو 800 سال پہلے گزرے، 700 سال. ان سے کوئی پوچھے کہ حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، قرآن میں لکھا ہے، ہم بھی مانتے ہیں. آپ حضور کی بیویوں کو اہل بیت والے چیپٹر میں کیوں نہیں داخل کر رہے؟ کیوں ان کا چیپٹر الگ کر رہے ہیں امہات المومنین کا؟ کیا وہ اہل بیت نہیں ہیں؟ لیکن ان کو بھی پتا تھا یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث جو غدیر خم ہے مسلم کی، اس میں زید ابن ارقم کا قول موجود ہے کہ حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن حضور کے جو حقیقی اہل بیت ہیں جن پہ صدقہ اور خیرات حرام ہے، وہ حضور کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، خون کے رشتے کے لوگ ہیں، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی. اور اس سے بڑا جو ان کا، یہ تو پھکی تھی نا، پھکا جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے. انہوں نے کہا کہ بیوی کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے؟ جب خامد اسے طلاق دے دے تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلی جاتی ہے. میاں بیوی کا تو رشتہ پرماننٹ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو اس وقت تک ہے جب تک کہ نکاح جاری ہے. لیکن اولاد کا رشتہ کوئی ختم کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ اولاد مرتد ہو جائے، کہ دین چھوڑ دے؟ کوئی نبی اپنی اولاد کو جو مسلمان ہے اہل بیت سے خارج کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو اس کے جسم کا ٹکڑا ہے. بیوی کو علیحدہ کر دے، ختم. یہ علیحدہ بات ہے کہ حضور نے اپنے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی. بہرحال بیوی کا جتنا رشتہ ہے وہ ایک رشتے کی وجہ سے اہل البیت ہے، اور جو حضور کی اولاد ہے وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، اس کی وجہ سے اہل بیت ہے. اور حضور کے جو خاندان کے لوگ ہیں بنو ہاشم، ان کو اللہ نے بنو اسماعیل کو چن لیا، جس طرح کہ بنی اسرائیل کو چنا تھا. بنی اسرائیل کو اللہ چنے
وہ قرآن میں موجود، اور بنو اسماعیل کو اللہ چنے وہ احادیث کے اندر موجود، تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ بنو ہاشم کو اگر اللہ نے چن لیا، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی، اور اس میں تو الفاظ یہاں تک ہیں کہ زید بن ارقم نے کہا کہ حضور کی بیویاں اہل بیت، جب پوچھا گیا نا وہ نہیں ہے، ایک میں تو ہے کہ وہ بھی ہیں، لیکن یہاں وہ دوسری روایت جو مسلم کی اس میں الفاظ ہیں کہ بیوی اہل بیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اہل بیت تو وہ ہوں گے جو خون اور دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں. اور یہ ٹکڑا کاٹ کے کسی نے طارق جمیل صاحب کو بھیج دیا، انہوں نے کھڑک مجھے فون کھڑکا دیا. پہلے ان کے اسسٹنٹ نے بات کی تو مجھے لگا کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ فون نہیں ہے. کہتے ہیں وہ مولانا نے ایک مسئلہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے، وہ آپ کا ایک کلپ آیا تھا. میں کہی میری مولانا ڈائریکٹ گل کراؤ، پہلے وہ ڈائریکٹ فون کر دینا، آج کیڑی ایسی گل ہو گئی ہے. وہ میں نے آپ کا کلپ دیکھا، آپ نے کہا اہل بیت جو ہے نا وہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. میں نے کہا استغفر اللہ، میرے تو اہل بیت اور انجینئر عدلی مرزا لکھے تو میری درجنوں ویڈیو کھل جائیں گی. آپ کو کس نے کہہ دیا؟ اور میں کہا وہ زید بن ارقم نے کیا ہوا جے کہ یہ اہل بیت یہ نہیں ہے. میں کہا مسلم شریف کھول کے پڑھیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. ہم اہل بیت مانتے ہیں، لیکن وہ اہل بیت جو اس اعتبار سے ہیں وہ حضور کی بیویاں نہیں، وہ اہل بیت اور ہیں، اور وہ ہیں حضور کے خاندان کے لوگ. اچھا آپ کی بات سے نا میں کلیئر ہو گیا جی. دیکھیں جھوٹ بولتے ہیں نا. اب یہی بات ہے جو میں پیٹتا ہوں عماد الاسلام کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ، کہ خدا کے لیے میرا موقف مجھ سے آگے پوچھو نا. اور یہ علی بھائی تھوڑا کلپ دیکھا ہے، اور کلپ میرا نہیں ویکھیا ہوندا، ایک مولوی نے کٹ کے میرے خلاف چڑھایا ہوندا ہے، وہ ویکھیا ہوندا ہے. تو میرا کلپ وہ ہوگا جو میرے چینل پہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کلپ میرا کلپ نہیں ہوگا. وہ مولوی کا قطع برید شدہ کلپ ہوگا، اس کو میں کوئی آن نہیں کرتا.